السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 169واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح اور تفسیر میں ہمارے بزرگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک واقعہ مجھے پریکٹیکل ابھی 3 دن پہلے جب پڑھنے کو ملا تو اور بھی اچھے انداز میں مجھے اس آیت کی تشریح اور تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ مال کیسے فتنہ ہے، مال کیسے آپس میں جھگڑے لگاتا ہے، اور مال آنے کے بعد میں انسان کے زندگی سے چین، سکون، اطمینان کس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، اور مال کتنے بڑے فتنے کا ذریعہ ہے۔ آپ خود یہ واقعہ سن کر اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پچھم بنگال کا ایک نوجوان وہ کام دھندے کی تلاش میں کیرلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد میں محنت مزدوری کر کے جو پیسے اس کو ملا کرتے تھے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں لاٹری کا ایک ٹکٹ خریدوں اور شاید اسے خریدنے کے بعد میں مجھے انعام مل جائے اور میں جیت جاؤں تو میرے غریبی کے حالات درست ہو جاوے اور میرے پاس مال دولت آ جائے۔ اس کو لگا کہ مسائل کا جو حل ہے وہ صرف پیسوں کے اندر ہے، دولت کے اندر ہے، مال کے اندر ہے۔ مال میں وہ مسائل کے حل کو تلاش کرنے کی نیت سے لاٹری کی دکان پر پہنچا۔ وہاں سے جب اس نے ایک لاٹری کا ٹکٹ خریدا 50 روپے میں، تو وہ لاٹری کا ٹکٹ دوسرے دن اس کے نام پہ کھل گیا۔ جب اس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جو نمبر اس کا ہے وہی انعام کا بھی نمبر ہے، اور 2 کروڑ روپیوں کے انعام کا وہ مستحق بن گیا۔ اب جس کمرے میں وہ مزدوروں کے ساتھ میں رہتا تھا، سارے مزدوروں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے کمرے کے ایک نوجوان کو 2 کروڑ روپیوں کی لاٹری کھل گئی ہے، تو ان لوگوں نے مل کے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کے پاس سے وہ 2 کروڑ کا لاٹری کا ٹکٹ چھین لیتے ہیں اور آپس میں بانٹ کے لے لیتے ہیں تو ہم سب کا فائدہ ہے۔ نوجوان کو جب اس بات کی بھنک لگی کہ لوگوں کی نیت خراب ہو رہی ہے، تو وہ لاٹری کا ٹکٹ لے کے فوراً اپنے کمرے سے بھاگا اور پولیس اسٹیشن میں پہنچا، اور وہاں جانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ مجھے ایسا لاٹری کا ٹکٹ کھلا ہے اور مجھے آپ کا سورکشن چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، اس لیے کہ مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب دیکھو، جب مال نہیں تھا، جب محنت مزدوری کر کے حلال روزی کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا تو سکون تھا، چین تھا، اطمینان تھا، نہ کوئی دشمن تھا، نہ کوئی ہاتھ باندھنے کے لیے پیچھے باندھا پڑا ہوا تھا۔ لیکن ابھی مال آیا نہیں، اور مال بھی کون سے راستے سے؟ حرام کے راستے سے، اس لیے کہ ہمارے شریعت میں جوئے کی تمام قسمیں حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا جوا ہو۔ ہر قسم کا جوا شریعت میں ناجائز ہے، اور اس سے جو ملنے والی کمائی ہے وہ حرام ہے، مگر چونکہ حرص اور ہوس دل و دماغ کے اوپر طاری ہو چکی تھی، اس لیے وہ نوجوان اس حرص اور ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وہ ٹکٹ بھی لیا، لیکن ابھی مال نہیں آیا۔ اس سے پہلے یہ سارے فتنے آ گئے کہ لوگ اس کی جان کے دشمن بن گئے، اور جس کو کبھی زندگی میں پولیس اسٹیشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، آج اپنے سیکیورٹی کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ پولیس نے اس کو سیکیورٹی بھی دے دی، لاٹری کمپنی نے اس کو چیک بھی دے دیا۔ اب اس کو جب چیک ملا، وہ چیک لے کے جب پچھم بنگال کی طرف روانہ ہوا، تب بھی اس نے پولیس سے سیکیورٹی مانگا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے راستے میں، پتہ نہیں کون میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔
تو پولیس اس کو اپنی سیکیورٹی کے اندر جو ہے پچھم بنگال کے لیے لے کر روانہ ہوئی۔ میں جب پڑھنے لگا تو سوچنے لگا کہ کتنے اچھے وہ دن تھے جب نہ مال تھا نہ دولت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب دل میں آیا ٹرین کے دروازے میں لٹک رہے ہیں، کھڑکی پہ لٹک رہے ہیں، ٹرین کے اوپر چھت پہ چڑھ رہے ہیں، جدھر دل میں آیا ادھر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، اور ابھی مال نہیں آیا، صرف مال کے آنے کی ایک امید جگی۔ اس سے پہلے ہی جان کے دشمن کھڑے ہو گئے اور جان کے لالے پڑ گئے کہ پولیس سیکیورٹی میں ٹرین میں سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ چلو اللہ اللہ کر کے وہ نوجوان پچھم بنگال پہنچ گیا۔ وہاں جب پہنچا ابھی مال نہیں آیا، اس سے پہلے ہی ہزاروں امیدوار کھڑے ہو گئے، قرضے والے، ادھاری والے، رشتہ دار، دور کے چچا، قریب کے پھپھو، ادھر کے نانا ادھر کے دادا، پھر چچیرے، ممیرے، خلیرے، طاہرے، ننیرے، ددیرے، گاؤں کے، محلے کے، ادھر کے ادھر کے سارے رشتہ داروں نے اس کے گھر پہ ایسا ہجوم لگایا اور ہر ایک اپنا اپنا ایکسپیکٹیشن اس کے سامنے رکھنے لگا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا ہماری پہلے سے یہ امید تھی کہ 4 پیسے آئیں گے تو ذرا 2 فلور کا اچھا مکان بنائیں گے۔ ابا کی تمنا یہ تھی کہ بیٹا میرا حج کو جانے کا ارادہ ہے، اپنی پوری فیملی کو لے کے پہلے حج کے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ پیچھے سے خالہ کھڑی ہوئی تھی، بولے بیٹا تیرے خالو کو کینسر کی بیماری ہے اور معلوم ہے کہ طبیعت کئی دنوں سے ناساز ہے، تو اگر تیرے پاس میں پیسہ آ جائے تو ہمارے اوپر بھی تھوڑا سا رحم و کرم کا معاملہ کر دینا۔ تیسری طرف سے ایک کزن بھائی نے بولا میں بھی دھندے کاروبار کی لائن سے پریشان حال ہوں، بولے جیسی تیرے پاس میں پیسہ آ جائے ایک 5-10 لاکھ روپیے مجھے قرض دے دینا، میں تیرا 1-1 روپیہ پھیر دوں گا۔ ادھر سے اس کی 2-4 کزن سسٹرز تھی، انہوں نے آواز دی کہ ادھر بھی ذرا نظر مارو، ہم سب کے شادیاں ہونا ابھی باقی ہے، جب تمہارا چیک وڈرال ہو جائے، پیمنٹ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو پہلی فرصت میں ہماری شادیاں کرا کے دے دینا۔ ابھی پیسہ نہیں آیا، اس سے پہلے ہی امیدوار سارے کھڑے ہو گئے، اور جب لسٹ لگائی، جب اس نے حساب لگایا تو 2 کروڑ روپیوں سے زیادہ جو ہے وہ بانٹنے میں چلے جا رہے تھے۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ نوجوان بینک میں پہنچا۔ دوسرے دن بینک میں جب پہنچا تو بینک مینیجر نے کہا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کا پین کارڈ ایڈ نہیں ہے، اور پین کارڈ کمپلسری ہے، پہلے آپ کو پین کارڈ بنانا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کا چیک وڈرال ہو سکے گا، تب تک چیک وڈرال نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد میں وہ نوجوان سوچنے لگا کہ میرے پورے خاندان میں کبھی کسی نے پین کارڈ نہیں بنایا، اب میں پین کارڈ کہاں سے بناؤں، کس کے پاس بناؤں، اور اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹ لگتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ جب میں نے پڑھا تو میں یہی سوچنے لگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے کہ مال سب سے بڑا فتنہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو سادگی اور مال سے ایسی نفرت ملیں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کے وقت میں کھانا کھاتے تھے تو شام کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی 2 دن ایسے نہیں گزرے جس میں ہم نے مسلسل کھانا کھایا ہو، بلکہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کھایا تو دوسرے وقت میں فاقہ ہو جاتا تھا، اور ایک روایت میں 2 مہینے کا ذکر ہے کہ ہمارے گھر پہ کبھی ایسے 2 مہینے نہیں گزرے جس میں مسلسل ہم نے کھانا کھایا ہو، بلکہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ آج کھایا ہے تو دوسرے دن فاقہ ہو جاتا تھا۔ یہ سادگی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا سے دوری تھی، اور مال سے تو آپ کو اتنا بغض تھا کہ ہم لوگوں نے حکایت صحابہ میں سینکڑوں مرتبہ وہ واقعہ سنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک یہودی آیا، اس نے کہا میرے سے قرض لیا کرو، یہ قرض لیتے رہے، جب قرض بڑھ گیا ایک دن وہ یہودی کچھ لوگوں کو لے کر آ گیا، حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ اس نے آواز دی اور یہ کہا کہ جیسے تو مکے کے اندر لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، میں تجھے ایسے یہاں پہ بھی بکریاں چرانے لگاؤں گا اگر یہ دن تک تو نے میرا قرض نہیں ادا کیا۔ حضرت بلال کو بہت رنج ہوا، بہت افسوس ہوا، انہوں نے سامان باندھ لیا، دوسری جگہ جانے کا ارادہ کر لیا۔
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہیں سے کچھ مال آ گیا. حضور نے حضرت بلال کے حوالے کیا، ان سے کہا اس کو پہلے تمہارے یہودی کا قرضہ ادا کر دو. اور یہ قرضہ بھی کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ حضور کے پاس کوئی فقیر آتا، حضور حضرت بلال کو بولتے کہ اسے کھانا کھلا دو، اسے کپڑا پہنا دو، اور حضرت بلال اس یہودی سے قرض لے کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے. اس طریقے سے وہ قرض ہوا تھا. اب حضرت بلال نے اس مال میں سے اس یہودی کا پورا قرضہ ادا کر دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلانے بستی کے فلانے محلے کے فقیروں کو اور یتیموں کو بلا کے لاؤ. ان میں مال تقسیم کیا گیا. پھر کہا کہ جاؤ فلانے غریبوں اور فقراء کو بلا کے لاؤ، پھر ان میں تقسیم کیا گیا. اور جب شام کا وقت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ قیام نہیں فرمایا بلکہ مسجد میں قیام فرمایا، صرف اس لیے کہ وہ مال ابھی کچھ بچا ہوا تھا. 3 دن لگے اس مال کو تقسیم ہونے میں، اور 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قیام فرمایا. حضرت بلال نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلال، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میرے گھر میں کچھ مال رہے اور اسی حالت میں میری روح قبض کر جاوے، تو پھر میں کیا کروں. یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی کا اور دنیا سے دشمنی کا اور دنیا سے دوری کا اور مال سے نفرت کا عالم، کہ آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جس گھر میں میں سوتا ہوں اس گھر میں مال بھی رہے اور میں بھی رہوں. یہ تھی حضور کی زندگی. کیوں؟ اسی لیے تو صحابہ کی حضور کی زندگیوں میں اتنا چین تھا، اتنا سکون تھا، اتنا اطمینان تھا کہ ان کی زندگیاں جو ہے دنیا ہی میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زیادہ امن و امان اور سکون و چین کو نازل کر دیا تھا. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 پیون کا جبہ پہنا کرتے تھے. اب میرے محترم بزرگوں، آج ہمارے زمانے میں ہمارے پاس میں کاروبار ہے، تجارتیں ہیں، ملازمتیں ہیں، مال و دولت آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. اب ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ ایک دم اس کا سادہ اور سمپل میتھڈ ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کہ اس کی ایک دم آسان مثال ہے کہ دنیا میں تو ہم کو رہنا ہے، سارے ویوہار سارے معاملات ہمارے چلتے رہیں گے، پیسوں کے لین دین بھی چلتے رہیں گے، مال و دولت بھی ہمارے پاس میں آئیں گا جائیں گا، لیکن اسے اپنے دل میں نہیں لانا ہے. وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، باہر کا باہر آپ نے کمایا تھا اسے خرچ کر دیا. آدمی پریشانیوں میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب وہ مال کی حرص یا مال کی محبت آدمی کے دل کے اندر اترتی ہے. اور مثال دے کے فرماتے ہیں کہ جیسے پانی میں کشتی چلتی ہے تو پانی میں کشتی کا چلنا ضروری ہے، کیونکہ کشتی ریگستان میں نہیں چلیں گی، پانی میں ہی چلیں گی. لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جاوے تو پھر وہ کشتی کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. یہی حال میرا اور آپ کا ہے. اور آپ کو مثالیں دے کے میں بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کاروبار ایسا تھا کہ جہازوں سے مال آتا اور جاتا تھا. لیکن حال یہ تھا حضرت امام صاحب کا، بزرگوں نے واقعہ لکھا، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بچوں کو درس پڑھا رہے تھے، تو ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، آپ کا جو منیم تھا، آپ کے پاس کام کرنے والا جو تھا، اور اس نے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ میں بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا. امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہو گئی؟ بولے حضرت وہ ہمارا مال جو لے کر ایک جہاز آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گردن نیچے جھکائی اور اطمینان سے کہا الحمدللہ، اور اس ملازم کو روانہ کر کے اپنے کام میں لگ گئے. پھر چند گھنٹوں کے بعد واپس وہ آیا دوڑتا ہوا اور کہا کہ حضرت میں نے آپ کو غلط خبر سنا دی تھی، وہ جو ڈوبنے والا جہاز تھا وہ ہمارا جہاز نہیں ہے، وہ کسی اور کا جہاز تھا. ہمارا جہاز بخیر و عافیت منزل مقصود کی طرف آ رہا ہے. واپس سے انہوں نے اپنی گردن جھکائی اور کہا کہ الحمدللہ. شاگردوں نے کہا حضرت جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جہاز کے سلامتی کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ کہا. حضرت امام صاحب نے جواب دیا، بولے بھائی میں تو اپنے نفس کو ٹٹول رہا تھا کہ جب اس نے یہ سنا کہ مال کا نقصان ہو گیا تو میں نے چیک کیا کہ اس کو رنج اور افسوس تو نہیں ہوا. جب دیکھا کہ اس کو رتی برابر کا رنج اور افسوس نہیں ہوا تو میں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا. اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے کہا
کہ آپ کا جہاز نہیں کسی دوسرے کا جہاز ڈوبا ہے تو مال کے سلامتی پر اس کی حالت میں کچھ تغیر آیا یا اس میں فرحت و انبساط آیا یا اس کو بہت زیادہ خوشی ہونے لگی، جب میں نے چیک کیا تو اس میں رتی برابر کی خوشی نہیں تھی۔ اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑہ درجے شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی وجہ سے نہ مجھے مال کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور نہ مال کے ضائع ہونے پہ رنج ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم بزرگوں زندگی، اور کئی مثالیں ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی ایسے مسلمان ہیں جن کا روزانہ کا ٹرن اوور لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپیوں میں ہے، لیکن آپ ان کی سادگی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بیچارہ کوئی غریب اور محتاج اور مسکین آدمی ہے۔ ان کی سادگی، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے تو مال و دولت کے درمیان میں، مگر مال کو انہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنے نفس میں نہیں آنے دیا، مال کو انہوں نے اپنے دل میں نہیں اتارا۔ اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود میں بھی زندگیوں میں ان کے سکون ہے، اطمینان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی راحت عطا کی تھی۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ پریکٹیکل سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بامبے میں ہماری چلے کی جماعت چل رہی تھی۔ اب مسجد میں ہم لوگ تعلیم کر کے دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے ظہر سے پہلے، اور میں بہت زیادہ تھکا ہوا بھی تھا، تو میرا ارادہ تھا کہ اذان سے پہلے تھوڑا آرام کر لوں۔ تو اچانک ایک صاحب آئے امیر صاحب کے پاس اور کہا کہ ایک دو ساتھی ملاقات کے لیے ایک جگہ ملاقات میں جانا ہے۔ اب وہ ساتھی کو دیکھنے کے بعد امیر صاحب نے مجھے ہی اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ۔ حالانکہ میرے طبیعت میں بشاشت نہیں تھی، مگر جب امیر صاحب کا حکم ملا تو میں بھی اٹھ کے ان کے ساتھ میں روانہ ہو گیا۔ اب وہ جو ساتھی تھے ان کی ظاہری وضاحت میں نے دیکھا، ایک دم سادہ سمپل آدمی، ان کو دیکھ کے بس یہی لگے گا کہ ایک بیچارہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والا سیدھا سادہ ساتھی ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوگا۔ ہم لوگ ان کے ساتھ میں نکلے اور سادگی کے ساتھ وہ ہم کو ایک جھوپڑ پٹی ایریے کے اندر لے کر گئے جہاں پہ چلنا مشکل، بچے گلی کے اندر جو ہے نہا رہے ہیں، پانی کے بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، چلنا مشکل ہو رہا ہے، ادھر سے ایک بانسا نکل رہا ہے تو دوسری طرف سے دوسری لکڑی جو ہے جھانک رہی ہے، کسی کا اوپر جو ہے گیلن لٹکا ہوا ہے، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ بڑے مشکل سے ہم لوگ وہاں پہ گئے ملاقات وغیرہ کر کے۔ جب واپس مسجد کی طرف نکلے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بولے بھائی ساتھی، اگر آپ اجازت دے تو ہم لوگ چائے پی کر پھر میں آپ کو مسجد میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نماز کا وقت قریب ہے۔ بولے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ انشاءاللہ جماعت سے پہلے ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ اب ہم گئے ان کے ساتھ میں تو وہ ہم کو ایک دم عالی شان شو روم میں لے کر گئے، جو ایک دم روڈ کے تھوڑا ہم آگے گئے روڈ کے اوپر تو روڈ کے اوپر ایک بڑا شو روم بنا ہوا پورا کانچ کا، اور جس کے گیٹ کے اوپر جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا۔ ہم لوگ جیسی گئے وہاں پہ تو وہ سیکیورٹی گارڈ نے وہ گیٹ کھولا، اور گیٹ کھولنے کے بعد ہم لوگ اندر داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کسی اور چیز کی دکان تھی جس میں کچھ مال تجارت رکھا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا یار چائے پینے کا تھا، مجھے لگا ایک آدھے گاڑے پہ کھڑے کھڑے چائے پی کے نکل جائیں گے، انہوں نے یہاں کائی کو لے کر آئی۔ اب جب ہم وہاں پر گئے تو سیٹ کی جو کرسی ہوتی ہے وہ سیدھا سادہ ساتھی اس کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، اور ہم لوگوں کو اس نے اپنے قریب میں بٹھایا۔ میں نے کہا حضرت چائے یہاں ملنے والی ہے؟ ہاں بولے میں نے آپ کو اسی لیے لایا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہے۔ بولے میں نے جب ایسا سنا تو وہ جو بدگمانی میرے دل میں تھی اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ دیکھو مجھے لگ رہا تھا یہ آدمی کی خالی ظاہری وضاحت دیکھ کے کہ یہ کتنا سادہ سمپل آدمی ہے، بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہوگا، لیکن وہ سادگی اس کے زندگی میں آئی دین کی برکت سے کہ مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو پوچھا یہ جو چیزیں آپ بیچتے ہیں ان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا یہ 1.5 لاکھ روپئے کا ہے، وہ 2.5 لاکھ روپئے کا ہے، وہ 3 لاکھ کا ہے۔ تو میں سوچنے لگا جو آدمی لاکھوں کا کاروبار کرتا ہے لیکن مال کی رتی برابر بھی محبت، حرص، ہوس نہ پریکٹیکل اس کے زندگی میں ہے نہ اس کے دل میں ہے، تو یہ واقعے سے بھی ہم کو یہ عبرت ملتی ہے میرے محترم بزرگوں، بھلے ہی ہم کسی بھی لائن میں کسی بھی کاروبار میں ہوں، مال کو فخر کا، اکڑ کا، تکبر کا، گھمنڈ کا
ایٹیٹیوڈ کا ہم ذریعہ نہ بنائیں. وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے جو حقوق ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، صدقات کرنا ہے، اللہ نے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ میں اگر ہم اس کو لے کر چلیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اور اس طریقے سے نہیں چلیں گے بلکہ اللہ کی نافرمانیوں میں اس کا استعمال کریں گے تو پھر وہ ایسا فتنہ بن کے رات کا، دن کا، صبح کا، شام کا سکون و چین اطمینان ہمارا غارت کر دے گا. اللہ مال کے فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اور جیسا اللہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم کو کما کر خرچ کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.